3 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھو اور 7 مرتبہ یہ پڑھو بسم اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ یہ ویسے بھی دم جو لوگ کرتے ہیں، وہ لوگ جب یہ جو ہے وہ حدیث پاک پر عمل کرتے ہیں، یہ والی دعا پڑھتے ہیں، تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا کر دیتا ہے۔ ہر نیک اور صحیح کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کے انسان کو عادت بنانی چاہیے۔ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اس کا نام لیتا ہے۔ تو اگر بندے کو اللہ سے محبت ہے تو اللہ کا نام اس کو بار بار لینا چاہیے۔ اسی طرح کئی لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک لینے کے لیے جاتے ہیں، تو بسم اللہ شریف کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کئی لوگ ترجمہ اپنے جو ہے وہ یہ کرتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو یہ ترجمہ درست نہیں ہے، کیونکہ میں نے شروع میں حدیث پاک پڑھی ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے اس کے اندر برکت نہیں رہتی۔ تو ترجمہ درست یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع۔ اگر ترجمہ یہ ہونا کہ شروع اللہ کے نام سے، پھر اللہ کا نام شروع میں نہیں آتا۔ اور ویسے بھی یہ گرامیٹیکلی بات جائے تو بڑی لمبی بات چلی جاتی ہے کہ یہ غلطی ہوتی ہے کہ شروع میں یہ لکھ دیا جائے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کرتا ہوں، یہ ترجمہ کرنا بھی غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی عورت پڑھ رہی ہے تو وہ کیا کرے گی؟ تو اس لیے یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا۔ بشر حافی جو ہے وہ ایک بہت بڑے ڈاکو تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے شراب خانے کی طرف جا رہے تھے اور انہوں نے راستے میں دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے اور اس ٹکڑے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس کو اٹھایا اور دوبارہ گھر لے گئے، اس کو غسل دیا، اعلیٰ ترین خوشبو اس کو لگائی اور اس کو بلند جگہ پر رکھ دیا اور کہا کہ تو اللہ کا نام ہے، تیرا یہ مقام ہے بلندی والا مقام، تیرا مقام پاؤں والا مقام ہے نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں پھر دوبارہ جب شراب خانے جانے لگے تو آواز آتی ہے کہ اے بشر حافی، ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور اس پورے علاقے کا آپ کو قطب جو ہے وہ بنا دیا ہے۔ پھر حضرت بشر حافی جو تھے انہوں نے ساری زندگی اپنے پاؤں میں جوتے نہیں پہنے۔ حافی کا معنی ہوتا ہے ننگے پاؤں والا۔ وہ کہتے تھے جب مجھے یہ پتا چلا کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے اس وقت میرے پاؤں کے اندر جوتا نہیں تھا، تو مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اپنے پاؤں میں جوتا نہ رکھوں۔ جن راستوں میں حضرت بشر حافی گزرا کرتے تھے جانور جو ہے وہ ان راستوں میں پیشاب نہیں کیا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ راستے میں جانور پیشاب کر رہے ہیں تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت بشر حافی جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں۔ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اپنے علاقے میں اعلان کر رہا تھا کہ حضرت عمر دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ حضرت عمر چلے گئے؟ ان کا علاقہ تو اتنی دور ہے، مدینے میں رہتے ہیں، اور تم یہاں پر جو ہے وہ شام کے اندر اعلان کر رہے ہو۔ کہتے جب تک عمر زندہ تھے نا تو میری بکریاں جب چرتی تھی تو بھیڑیے جو تھے نا وہ میری بکریوں کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ آج ایک بھیڑیا میری بکری کو اٹھا کر لے گیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ دنیا کے اندر عدل نہیں رہا، دنیا کے اندر انصاف نہیں رہا، دنیا سے انصاف اٹھ چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو جہنم کے 19 فرشتوں سے نجات دی جائے تو اسے چاہیے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہر حرف کے بدلے اس کو جہنم کے ایک فرشتے سے محفوظ رکھے گا، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی پر سوار ہونے لگے تو قرآن پاک میں آپ نے یہ لفظ پڑھے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، بس یہ لفظ پڑھے۔ آدھی بسم اللہ شریف پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات دے دی۔ تو اگر اللہ کے نبی آدھی بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں اللہ ان کی قوم کو ان کو طوفان سے نجات عطا فرماتا ہے، تو جو بندہ مکمل بسم اللہ شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر پریشانیوں سے جو ہے وہ نجات عطا فرماتا ہے۔ کیسر روم جو تھا نا، روم کا بادشاہ، اس نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا کہ میرا سرد جو ہے اس کے اندر اکثر درد رہتا ہے، میرے سر میں درد رہتا ہے، آپ کوئی جو ہے وہ عمل بتائیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹوپی بھیجی، کہا اس کو سر پہ پہن لیا کرو۔ جب وہ اپنے سر پہ پہنتا بادشاہ
تو سر درد ختم ہو جاتا، جب سر سے اتارتا تو دوبارہ سر درد شروع ہو جاتا۔ تو اس نے ایک مرتبہ میں دیکھو تو اسے اس کے اندر ہے کیا چیز، اس نے جب اس کو کھولا دیکھا تو ایک پرچی تھی، ایک کاغذ تھا اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اسے سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ کے نام کی طاقت ہے جس کی وجہ سے میرا سر درد جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ بعض کافروں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ہمیں یہ کہتے ہیں اسلام لے آئیں، اسلام لے آئیں، کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائے، تو اسلام لانے سے ہمیں ملے گا کیا؟ آپ اسلام کی کوئی نشانی تو دکھائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے نا، کلمہ پڑھنے سے پہلے اللہ کا نام لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے ایک زہر کا پیالہ منگوایا اور بسم اللہ شریف پڑھ کر اس کو جو ہے وہ پی لیا۔ یہ آپ نے زندگی میں 2 مرتبہ واقعہ کیا ہے اور زہر آپ کے جسم کے اوپر کوئی اس نے اثر نہ کیا۔ ایک مرتبہ ایران جب مسلمانوں نے فتح کیا تو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے دربار میں جا رہے تھے اپنے تیر کے ساتھ، سرخ جو قلین تو ان کو جو ہے اس طرح الٹ پلٹ کر رہے تھے۔ انہوں بادشاہ نے یہ سازش بنائی تھی، یہ مسلمانوں کا سپہ سالار ہے، جرنیل ہے، ہم اس کو جو وہ زہر دے دیں گے اور اس کو مار ڈالیں گے۔ اس نے بادشاہ نے کہا کہ چلے بیٹھیں تو صحیح۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ زمین کے اوپر بیٹھوں گا، یہ جو تیرے بڑے بڑے جو ہے وہ تخت ہے اس کے اوپر میں نہیں بیٹھوں گا۔ اس نے کہا چلے میں زمین پہ بیٹھتا ہوں، لیکن بات کرنے سے پہلے ہماری روایت ہم کسی مہمان کو کوئی چیز کھلاتے ہیں پلاتے ہیں تو یہ دودھ پی لیں آپ پہلے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بسم اللہ شریف پڑھی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ شریف پڑھی، آپ نے دودھ کو پی لیا اور آپ کو کچھ بھی نہ ہوا۔ خیر معاہدہ ہوا، مسلمانوں نے ایران فتح کر لیا۔ تو بادشاہ نے جو حکیم تھا دودھ لے کر آنے والا اسے کہا تو یہ کہتا تھا یہ اتنا اس کے اندر میں نے زہر ملایا ہے، اگر اس کے چند قطرے ہاتھی کو پلائے جائیں وہ بھی مر جائیں، لیکن یہ مسلمانوں کا جو وہ سپہ سالار تھا اس کو تو کوئی کچھ نہیں ہوا۔ تو اس نے کہا کہ ان سے پوچھے اس نے کیا عمل کیا ہے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھی ہوئی تھی۔ تو ہمیں بھی اپنے بچوں کے ہاں عادت بنانی چاہیے، بلند آواز سے جب ہم کھانا کھائیں نا تو بلند آواز سے بسم اللہ شریف پڑھ لیں، تاکہ اگر کسی کو یاد نہ بھی رہے تو وہ بھی پڑھ لیں۔ اور بعض اوقات جو ہے کھانے کے اندر چھپکلیاں آ جاتی ہیں، جس طرح اخباروں میں آتا ہے، مٹھائیوں کے اندر اس طرح چیزیں آتی ہیں، زہریلی چیزیں آ جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے انسان کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو اور بہت ساری چیزیں، دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔